الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسنوا ضحاياكم زمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص سے، محبت سے، جذبے سے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو مسائل شرعیہ جو قربانی کے متعلق ہیں وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کو بطور رسم نہیں بطور عبادت ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک جملہ جو میں کہہ گیا ہوں یہ اس پہ آپ ذرا غور کرنا کہ اللہ ہمیں قربانی کو بطور رسم نہیں بطور عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی زمانہ قدیم کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور مختلف انبیاء کرام کی قربانیاں ان کی امت کی قربانیاں تھیں، لیکن جد الانبیاء کا طریقہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے یہ رہتی دنیا تک قربانی لوگ کرتے رہیں گے اور ثواب سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ دو خیراتیں مقرر ہیں، ایک قربانی کی اور ایک زکوٰۃ کی۔ باقی آپ 10 دے رہے ہیں، 20 دے رہے ہیں، 1000 دے رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ زکوٰۃ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اور قربانی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن بڑے خراب ہوتے ہیں، اور وہ خراب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟
انجینئر جیسے، غامدی جیسے، طارق مسعود جیسے، کیا ضرورت ہے اتنا جانور ذبح کرنے کی؟ ہمیں جو قرآن و سنت سے سمجھ آیا ہے، ملا ہے، اور 14 صدیوں سے امت قربانی کرتی آ رہی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے؟ تو اس لیے آپ نے غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ 17واں پارہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حضور لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کے حضور ہرگز کسی انسان کے قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا۔ ولا دماؤہا، کتنا قیمتی خون کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں خون کی بھی اور گوشت کی بھی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کی دربار میں بندے کی قربانی سے جو جوہر ہے، قربانی کا جو جوہر ہے وہ ہے اخلاص۔ قربانی قرب سے ہے، یاد رکھنا۔ قرب تب ملے گا کہ جب اس کی ساری چیزیں پوری کی جائیں گی، مال بھی حلال کا، اخلاص نیت بھی، رضا الہی بھی، سنت مصطفیٰ سنت ابراہیمی بھی۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں، اگر ہم جانور کو موٹا تازہ دیکھتے خوبصورت جانور ہونا چاہیے، اس کی رسی، اس کی جھانجر خوبصورت ہونی چاہیے، تو اس سے پہلے ہم نے اپنے مال کو بھی دیکھنا ہے کہ جس مال کے ذریعہ سے میں قربانی کا جانور لا رہا ہوں وہ میرا مال بھی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کرے میری آپ بات سمجھیں، میں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں کہ مال کے خوبصورت ہونے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ آپ کا جو حلال مال ہے یہ سب سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو حضور نہیں فرما رہے، اللہ فرما رہا ہے میری دربار میں جو پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ عرب میں رسم تھی، اہل مکہ، مشرقین مکہ بھی قربانیاں کرتے تھے، یاد رکھنا۔ قربانی کرنے کے بعد جانور کا خون نکالا، بیت اللہ کی دیواروں کو رنگ ڈالا، قربانی ہماری قبول ہو گئی۔ تو انہی میں سے لوگ تھے جو جاہلیت کے زمانے میں کافر تھے، رحمت عالم کے اعلان نبوت کے بعد وہی لوگ ایمان لانے لگے۔ تو ان کے آباء و اجداد کی رسم چلی آ رہی تھی، خون سے بیت اللہ کی دیواروں کو رنگ دینا، یہ ان کے آباء و اجداد کی رسم تھی۔ صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا ہم بھی ایسا کریں، جانور لائیں، ذبح کریں، دیواروں کو رنگین بنا دیں۔ تو اللہ نے فرما دیا میرے حبیب آپ نے کہنا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کے ہاں کسی جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے اخلاص کی قدر و منزلت ہے۔ تو اسلام یاد رکھنا انڈیا سے الگ ہو گئے، بہت ساری رسمیں آج بھی ہماری چل رہی ہیں، ساری ہندوانہ رسمیں ہیں شادی کی۔ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ متقی پرہیزگار ہیں، یہ تہجد پڑھنے والے ہیں، رسمیں ساری وہی ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام کا نظام، اسلام کی ثقافت، اسلام کا طریقہ دنیا کے تمام دینوں سے اور تمام رسموں سے مختلف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ساری رسمیں ہم دین میں لائے ہیں، یہ ختم چہلم کرا رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے رسمیں شامل کر دی ہیں۔ بسا اوقات محسوس نہیں ہوتا یہ بھئی یہ چہلم کا ختم ہے یا اس کے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ میں بھی جاتا ہوں، مجھے بلاتے ہیں لوگ،
بڑے بڑے پروگراموں میں جاتا مجھے. تو یاد رکھیں عبادات کے نظام میں رسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. غور سے سنیں, رسم کا اسلام کے نظام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. کفار و مشرکین کا سارا مذہب رسومات پہ تھا, ہندوؤں کا سارا مذہب رسومات پہ ہے, یہودیوں کے طریقے میں بہت ساری رسومات ہیں, عیسائیوں کے طریقے میں رسومات ہیں. مسلمانوں تم رسومات سے باہر نکلو, تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے اور تمہارے پاس میرے نبی کی سنت و طریقہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو قربانی میں رسم کا تعلق ہی نہیں ہے. رسم قرآن و سنت کی بغاوت اور مخالفت کا نام ہے, یاد رکھنا. چھوٹی رسم ہو یا بڑی رسم ہو, وہ میری رسم نماز میں ہو, عبادت میں ہو, تلاوت میں ہو, حج میں ہو, عمرے میں ہو, قربانی میں ہو, جہاد میں ہو, یہ رسم یاد رکھنا رسم حضور کی سنت طریقے سے بغاوت کا نام ہے. چھوڑ دو رسمیں, دین میں رسم نہیں ہے, رسم نہیں ہے. دیکھو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, عرب میں ایک رسم چلتی تھی, میں آپ کو بتاتا چلوں, ایمان تازہ کرتا چلا جاؤں. عرب میں ایک رسم تھی, کیا؟ نو مولود کے اوپر بڑی ساری ہانڈی ڈال دی جاتی, یہ نظر بد سے بچ جائے گا بچہ. آج جیسے ہمارے ہاں رسم کیا ہے, کروڑوں کی کوٹھی بنا ڈالنے کے بعد اوپر ہم نے ہانڈی کالی رکھ دی ہے. 25-30 لاکھ کی گاڑی ہے, میں نے بڑی دفعہ دیکھا, مہنگی گاڑیاں بھی ہیں, پیچھے جوتی کا پاؤں باندھ رکھا ہے, یہ بچا لے گا. سوچنے کی بات ہے. کچھ عرصہ پہلے میرا ایک جمعہ موضوع تھا رسم کے حوالے سے. بھئی یہ رسم ہے, یہ گاڑی کو جوتی کا پاؤں بچا لے گا, یہ کوٹھی کو یہ کالی ہانڈی بچا لے گی. تو عرب میں رسم تھی کہ بچے کے اوپر کالی ہانڈی رکھ دی جاتی, اب اسے نظر بد نہیں لگے گی. رحمت عالم کے اوپر بھی ہانڈی رکھی گئی, جو ہی ہانڈی رکھی تو ہانڈی کے ٹکڑے ہو گئے. میرے نبی نے پہلے دن بتا دیا, میں تو رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تو رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اس قربانی میں بھی رسم نہیں ہے. یاد رکھنا یہ زمانہ قدیم کی عبادت ہے. جد الانبیاء حضور سے پوچھا گیا, حضور قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. حضور اس میں ہمارے لیے کیا ہے, اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اس میں نیکی ہے. حضور مصروف ہو, دمبا چھترا ہے, بال زیادہ ہے, تو حضور نے فرمایا ہاں جتنے بال زیادہ ہیں ہر بال کے بدلے اللہ نیکی دیتا ہے. پھر قربانی ذرا آپ غور فرمائیں, کئی آیات بینات میں قربانی کا ذکر ہے, 1-2 آیات میں نہیں, کئی مقامات پہ قربانی کا ذکر ہے. اور آخری پارے کی چھوٹی سورت پورے قرآن کی, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. پہلے عید پڑھیے پھر قربانی کیجئے. اور اخلاص کی بات کرو تو مجھے یہ آیت, اس میں توحید بھی ہے, اللہ کی عظمت بھی ہے, حضور کی بات بھی ہے, حضور کا طریقہ بھی ہے, ساری زندگی کا خلاصہ اسی آیت میں ہے. حضور کیا فرماتے ہیں, میرے حبیب کہہ دیجئے, اللہ فرمائے میرے حبیب آپ فرما دیجئے, قل ان صلاتی, فرما دیے بے شک میری نماز, ان صلاتی ونسکی اور میری قربانی, ومحیایا اور میری ساری زندگی, ومماتی اور میرا دنیا سے جانا وصال کرنا میری موت,
کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ کتنا مزہ ہے، کتنا ذوق ہے اس آیت میں، ذرا آپ غور فرمائیں۔ رسم کا تعلق ہی نہیں ہے دین میں۔ حضور نے ساری زندگی کی عبادات اور بتا دی، کیا؟ ان صلاتی، میری نماز، ومحیایا ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، میرا وصال، للہ رب العالمین۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پھر دیکھیں ذرا آپ غور فرمائیں، رحمت عالم نے صحابہ کرام سے فرمایا اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، کل یہ تمہارے لیے قربانی، تمہاری سواریاں بنیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ کھر اور بال یہ قیامت میں نیکی والے پلڑے میں ان کا وزن کیا جائے گا، حیثیت کے مطابق قربانی کرنی چاہیے، قربانی لازمی کرنی چاہیے۔ آج جو کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے آپ دلائل کو غور سے سنیں، دلائل کی دوسری دنیا سے نہیں ہے، دلائل قرآن و سنت سے ہیں۔ دیکھیں رحمت عالم سلم 53 سال گزارنے کے بعد 10 سالہ مدنی دور ہے۔ مکہ مکرمہ میں توحید اور رسالت، اس کے بعد بڑے احکام نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ توحید و رسالت کے بعد بڑے احکام مکہ مکرمہ سے امت کو نہیں ملے۔ سارا دین کا فیضان مدینہ طیبہ سے ہے۔ زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، جہاد ہو، جمعہ ہو، قربانی ہو، یہ ساری چیزیں مدنی زندگی سے ہمیں ملی ہیں۔ اس 10 سالہ مدنی دور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی ناغہ نہیں کیا قربانی کا، 1 سال ناغہ نہیں کیا، باوجود کہ اللہ اکبر آپ مال نصاب، صاحب نصاب بھی نہیں تھے، جتنا صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ رحمت عالم کے گھر میں تو کئی کی دن چولہا نہیں جلتا تھا، نبی کے گھر میں سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے مال غنیمت آیا، سونا تھا، حضور نے تقسیم کیا، تھوڑا سونا گھر میں رہ گیا۔ سنو حضور کی بات سنو اور ایمان تازہ کرو ذرا۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور رات کو کبھی ادھر پہلو کبھی ادھر۔ میں نے کہا حضور آپ کو آج نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا عائشہ تیرے نبی کے گھر میں آج مال غنیمت کا تھوڑا سونا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری رات رحمت عالم کو نیند نہیں آئی، پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی، حضور مسجد نبوی میں معمول سے جلدی پہنچے، حضرت بلال اذان دے چکے تھے۔ فرمایا ارہنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ ارہنی یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ حضور میں کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ راحت تو آپ پہنچانے والے ہیں اور راحت کا ذریعہ تو آپ ہیں۔ فرمایا بلال تیرے نبی کے گھر میں تھوڑا سونا رہ گیا تھا اور ساری رات تیرے نبی کو نیند نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں، رحمت عالم، یہ یاد رکھنا
یہ اختیاری طور پہ تھا۔ حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلیں۔ حضور چاہتے تو بڑا بنگلہ بنواتے، حضور چاہتے تو سب کچھ ہوتا۔ بھائی جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے وہ دنیا کا امیر بن گیا، جس کو دیا وہ دنیا کا امیر بن گیا۔ اپنے لیے کئی دن چولہا نہیں جلتا، کمرہ مبارک ہے تو چھوٹا سا کمرہ ہے، یاد رکھنا 10 بائی 10 فٹ اور 7 فٹ پہ چھت تھی ایک کمرے کی، اور یہ ایک حجرہ مبارک ایک بیوی کے لیے الگ الگ تھا۔ ہاں، قد مبارک کے حوالے سے کسی سیرت نگار نے، کسی مورخ نے، کسی مصنف نے قد مبارک نہیں لکھا، اتنے فٹ اتنے انچ تھا نہیں لکھا۔ ہاں یہ بات لکھی ہے عرب کے لوگوں کے قد بڑے بڑے تھے، جب رحمت عالم چلتے تو سب سے بڑے حضور نظر آتے تھے۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، جب حضور بیٹھے ہوتے سب سے بڑے پھر بھی حضور نظر آتے، اس لیے کہ اللہ نے کائنات میں ہر اعتبار سے بڑا بنایا ہی حضور کو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا بنایا ہی حضور کو ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور مالک نصاب بنے ہی نہیں۔ یہاں بہانے، بیٹی کی شادی کی ہے، بیٹے کی شادی کی ہے، موبائل سستا مل رہا ہے 1.5 2 لاکھ 3 4 لاکھ کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پلاٹ سستا مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر سستا مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور قربانی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اوہ استغفر اللہ، جانور تو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتا، کیسے قربانی کریں یار؟ حالات بھی ایسے ہیں، کاروبار رہتے ہیں، سارے معاملات میں ہم آگے سے آگے ہیں، قربانی کرنے کے حوالے سے ہم پیچھے ہیں۔ اور بھئی اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، 10 سالہ دور مدنی دور میں حضور نے قربانی نہیں چھوڑی۔ توجہ کے ساتھ ضمن میں مسائل بھی سنیں اور عقائد کے حوالے سے بھی سنیں۔ رحمت عالم نے سیدنا علی المصطفیٰ کو حکم دیا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی دے سکتے تھے، حضرت عمر بن خطاب کو بھی دے سکتے تھے، حضرت عثمان غنی کو بھی دے سکتے تھے، کسی سے نہیں فرمایا علی میری طرف سے تم نے قربانی کرنی ہے۔ حضور کو پتہ تھا۔ خلفاء کی اموات کے حوالے سے حضور نے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا۔ حضرت علی کو اس لیے کہا کہ یہ سب سے آخر میں، ان باقی میرے خلفاء سے آخر میں ان کا یوم شہادت ہوگا، تو 30 سال کے قریب میرے جانے کے بعد قربانی چلتی رہے گی۔ فرمایا علی میری طرف سے قربانی کرنی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ 2 دمبے قربان کر رہے تھے، میں نے کہا بھائی علی ایک تو آپ کا ہے، دوسرا کس کا ہے؟ کہا حضور کی طرف سے۔ رحمت عالم 2 قربانیاں کرتے تھے، کتنا؟ مدنی دور 10 سالہ دور میں حضور ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، فرمایا ایک قربانی میری ہے اور ایک میری غریب امت کی جانب سے ہے، اگر قربانی کا ثواب ملتا ہے تو میرے نبی نے قربانی کی ہے امت کے لیے۔ عقائد کو سمجھو، ذرا سمجھو عقائد کو، بھائی دلال سے بات کر رہا ہوں میں۔ آج کتنا لوگوں نے سوچ ڈال رکھا ہے جی بس اپنے عمل کا اجر ملتا ہے، دوسرے کا عمل کا اجر نہیں ملتا۔ آپ مجھے بتا دیجئے، شاید مجھے سمجھ نہ آئے۔ سیدنا علی مصطفیٰ کو حضور نے فرمایا، پھر کہتے ہیں جی نہ زندہ کو ثواب پہنچتا ہے نہ فوت ہونے والے کو ثواب پہنچتا ہے۔ 30 سال میرے سیدنا علی مصطفیٰ نے قربانی حضور کی ہے، اگر حضور کو اس کا ثواب ملتا تھا تو حضور نے حکم دیا ہے۔ اب مولوی کی سنیں یا حضور کا طریقہ دیکھیں؟ بھائی حضور نے جو قربانی کی ہے، بعض علماء کہتے ہیں محب اہل حدیث، اہل حدیث یہ نہیں، حدیث کے ساتھ محبت کرنے والے محدثین کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہماری قربانیوں سے زیادہ اجر اس قربانی کا ہے جو حضور نے اپنی امت کے لیے کی ہے۔ اللہ اکبر۔
جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قربانیاں کی ہیں، ہماری قربانیاں 100 سال بھی کرتے رہیں، جو حضور کر گئے اپنی غریب امت کے لیے، جو اللہ کریم نے حضور کی قربانی کا اجر حضور کی امت کو دیا ہے، وہ ہماری قربانی کا نہیں ہے۔ پھر حضور کی قربانی سے میں یہ مسئلہ واضح پتہ چل گیا کہ اگر میں آج کوئی عمل کرتا ہوں، اے اللہ میری اولاد کو میرے آگے آگے اس کو اجر عطا کرنا، تو اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی کہے جو پچھلے فوت ہو گئے ان کے لیے، تو اللہ اجر اس کا بھی دیتا ہے۔ اس حدیث قربانی سے یہ دونوں مسئلے حل ہو گئے۔ حضور نے مستقبل میں حال میں قربانی کی اور کہا یا اللہ جو میری امت آئے گی غریب لوگ، اس کا اجر انہیں دینا۔ حضرت علی کو فرما دیا میری قربانی کرنی ہے۔ حضور کے وصال کے بعد 30 سال حضرت علی نے 1 سال بھی ناغہ نہیں کیا، جبکہ اگر آپ حالات دیکھیں، آپ سیرت پڑھیں، تو صحابہ کرام میں سیدنا علی مصطفیٰ سب سے زیادہ غریب۔ جب شادی کر رہے تھے مشورہ صحابہ دے رہے تھے، خرچہ سیدنا عثمان غنی نے کیا شادی کا۔ ان کے گھر کی حالت میں بیان کروں ذرا، ایک بات اس پہ اندازہ لگانا ذرا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا فرماتی ہے، ہمارے گھر میں ایک چادر تھی، رات کو ہم نیچے بچھا کے ہم سوتے تھے، دن کو اسی چادر پہ اونٹ کے لیے چارہ ڈالتے تھے، اونٹ کے لیے۔ یہ نبی کے جگر کے ٹکڑے کے لیے گھر میں یہ کیفیت ہے۔ کئی مرتبہ سیدنا علی مصطفیٰ نے باقاعدہ قرض لیا۔ یہ حالات ہونے کے باوجود سیدنا علی مصطفیٰ نے 30 سال حضور کے بعد قربانی کی ہے اور 1 سال بھی ناغہ نہیں کیا۔ آج ہم بہانے بناتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ مفتی، وہ انجینئر، وہ غامدی جیسے کیسے کہہ رہے ہیں، اور وہ لومڑ وہ بھی اٹھ جاتے ہیں ان دنوں میں، کیا یار کسی کی بچی کی شادی کر لیں، یہ وہ کر لیں، فلاں کر لیں۔ ان کو پورا سال نظر نہیں آتا، جب یہ موقع آتا ہے وہ بھی کیا ہے منہ اٹھا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو میری بات کو سمجھیں، رحمت عالم کے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، لیکن 2 قربانیاں کی ہیں۔ سیدنا علی مصطفیٰ 30 سال آپ کے بعد مسلسل 2 قربانیاں کرتے رہے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ قربانی ضروری ہے، لازمی ہے۔ قربانی کریں، جذبے سے کریں، محبت سے کریں۔ اور علماء کرام نے بھی کیا خوب قربانی کے مال کی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں مال 3 قسم کا ہے، ایک مال قارونی ہے، ایک مال فرعونی ہے، اور ایک مال ابراہیمی ہے۔ مال قارونی کیا ہے؟ بینک بیلنس، خزانے، پیسے جمع کرنا۔ مال فرعونی کیا ہے؟ محلات بناتے جاؤ، بڑے بڑے بنگلے بناتے جاؤ، بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے جاؤ، یہ مال فرعونی ہے۔ اور مال خلیلی کیا ہے؟ جو اللہ نے دیا سب اللہ کے راستے پہ دے دینا، سب اللہ کے راستے پہ دے دینا۔ اور علماء کرام نے کیا خوب کہا ہے، حلال اور حرام میں فرق سمجھو ذرا، بڑی قیمتی بات۔ حلال اور حرام میں فرق سمجھو۔ حرام نظر آتا ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ حلال نظر کم آتا ہے بظاہر، اس کی حیثیت بڑی ہے، اس کی عظمت بڑی ہے، اس میں برکت بڑی ہے۔ کتیا ہے، 6 7 8 بچے دیتی ہے، حرام ہے، حرام ہے، ہر بندے کے علم کے اندر ہے۔ جس کی پیدائش اتنا ہے 6 7، کیا آپ کہہ سکتے ہیں میں پاکستان میں فلاں شہر میں گیا، مجھے بھی ماشاءاللہ ہر صوبے میں جانے کا اتفاق ہوا بیان کرنے کے لیے، میں گیا ہوں بیان کرنے کے لیے۔ میں پہاڑوں کے علاقے میں بھی بڑے دور دور الحمدللہ میں نے دورے کیے ہیں، جانے کے اتفاق ہوا، مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہیں 5 50 60 کتے جا رہے ہوں، مجھے نظر نہیں آیا۔ لیکن بکریے ہیں، ان کے ریوڑ ہزاروں کی تعداد میں نظر آئے۔
آمدن کتنا ہے؟ 1-2 بچے. خرچہ کتنا ڈیلی کا؟ کتیا کے 6-7-8 بچے ہیں، خرچہ کوئی نہیں ہے. آمدن ہی آمدن ہے، حرام ہے، نظر آ رہا ہے لیکن اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے، یہ حلال جانور ہیں، یہ پاکیزہ ہیں. ہم ان کو ڈیلی استعمال کرتے ہیں، پورا سال ذبح ہو رہے ہیں، ہر وقت ذبح ہو رہے ہیں. آمدن کچھ بھی نہیں ہے، برکت کتنا ہے. حلال اور حرام کو سمجھو. اللہ نے ساری برکتیں حلال میں رکھی ہیں، ساری برکتیں حلال میں رکھی ہیں. حلال میں جو برکت ہے وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتا، اور حلال جو حلال ہے اس کو ہم حرام نہیں کر سکتے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جن کو 70 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا، اور علماء دیوبند کے بڑے عالم دین نے بھی کہا کہ 20-22 مرتبہ جاگتے ہوئے، یہ 7ویں-8ویں صدی ہجری میں ہیں، بلکہ 9ویں صدی ہجری میں، 850-900 سال بعد میں آئے ہیں، لیکن دین کی خدمت کی ہے، حدیث کی خدمت کی ہے، تفسیر لکھی ہے. بڑے عظیم آدمی تھے. علامہ انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کئی احادیث ایسی بھی ہیں جب حضور کی آمنے سامنے ملاقات ہے 850-900 سال بعد میں. میں اپنے مسلک کی بات ہی نہیں کر رہا. کہا جب آمنے سامنے ملاقات ہوئی، عرض کی حضور یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے. اتنا قریب کا تعلق، اتنا قریب کا تعلق. آپ فرماتے ہیں جس گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ گھر پورا سال دعائیں دیتا ہے. اے اللہ جس طرح اس بندے نے قربانی والی خیرات سے مجھے مالا مال کیا ہے، اے اللہ اس کے گھر میں برکتیں عطا فرما. جس گھر میں ہمت ہے، حیثیت ہے، بہانہ بنا لیا، وہ بیٹی کی شادی کی ہے یار، بیٹے کی شادی کی ہے یار، گھر بنایا ہے یار، پتہ ہے آپ کو پلاٹ لیا ہے، بہانے، یہ سارے بہانے ہیں. تو گھر بد دعائیں دیتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے. قربانیاں کرو، شوق سے کرو. یہ جو ہم 20 لاکھ 25 لاکھ لاتے ہیں یہ بھی تصنع بناوٹ ہے. آپ بڑا جانور لائیں اور پورے علاقے کو بتائیں یار دیکھو کیسا جانور لایا ہوں، یہ تصنع بناوٹ ہے. قربانی کریں، اخلاص سے کریں، جذبے سے کریں. اور کسی کو جانور لے کے دے دینا یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا غریبوں کو جانور لے کر دو. بھئی وہ 20-25 کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ 2-3 میں منگوائیں. باقی اگر اللہ نے دولت دی ہے، فراوانی دی ہے، کسی بہن بھائی کو، عزیز کو، پڑوسی کو جو غریب ہے، جس کے حالات اچھے نہیں ہیں، بکرا پکڑے، رات کے اندھیرے میں جائیں، او بھائی تو بھی قربانی کر لے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اللہ کرے کہ اللہ میں شعور عطا فرمائے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. قربانی کا جانور اونٹ ہے 5 سال عمر، گائے نر ہو یا مادہ ہو 2 سال. یہ دندہ ہوتا ہے 24 25 26 ماہ میں، ٹھیک ہے نا، 2.25 سال 2.5 سال کا جا کے. یہ تسلی کے لیے اپنے گھر کا جانور ہے. قربانی یعنی کہ 8 ذی الحجہ کو پیدا ہوا ہے، آپ 10 کو قربانی کر سکتے ہیں 2 سال. بکرا ہے، بکری ہے، نر مادہ دونوں، یہ 1 سال کا ہونا. دندہ ہونا یہ تسکین ہوتی ہے کہ اب یہ سال سے اوپر ہے. بعض جانور جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. ہاں چھترے کے متعلق ہے، ایسا 6 ماہ کا ہے، بڑا لگتا ہے پھر بھی قربانی ہے. محلے میں کوئی قادیانی اگر ہے، صحابہ کا دشمن ہے، تو اس کے ساتھ حصہ نہیں ملانا. قادیانی اگر آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، پتہ ہے یہ قادیانی قربانی لایا ہے، تو آپ تھانے میں اطلاع کریں یہ قادیانی ہے، یہ قربانی نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیں. حصہ تو اپنی جگہ، اپنے جانور میں وہ تو اپنی جگہ، وہ تو ہے ہی نہیں نا. وہ اگر جانور بھی قربانی کر رہا ہے دکھلانے کے لیے مسلمانوں کو اس کی جانور، یہ شعائر اللہ جو اللہ نے اسلام کی نشانیاں بیان کی ہیں، قادیانی قربانی نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین.